سانحہ گل پلازا میں جاں بحق مزید 3 افراد کی لاشوں کی شناخت کر لی گئی۔ شناخت کی جانے والی لاشوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ لاشوں کی شناخت محمد شہروز، محمد رضوان اور مریم کے نام سے ہوئی۔ دیگر جاں بحق افراد میں کاشف، مصباح، عامر، فراز، فاروق، فرقان، محمد علی، تنویر شامل۔ شہروز، مریم اور رضوان کے اہل خانہ کی میتیں وصول کرنے کے لیے عیدی سردخانے آمد۔ سانحہ میں اب تک 28 افراد جاں بحق ہو چکے، 17 لاشیں ناقابل شناخت ہیں۔ 50 فیملیز کے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے نمونے موصول ہو چکے ہیں۔ فائر آفیسر کے مطابق تہہ خانے کے اوپن ایریا کو سرچ کر لیا، کوئی لاش نہیں ملی۔ تہہ خانے کا جو حصہ دبا ہوا ہے اس کی تلاش باقی ہے۔ عمارت کا دوسرا اور تیسرا فلور بھی کلیئر ہے۔ سانحہ گل پلازا کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب رات کو گل پلازا پہنچے، کہا ریسکیو آپریشن 70% مکمل کر لیا گیا، مزید لاشیں نہیں ملی۔ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے عمارت کا جائزہ لیا ہے۔ لاشوں کی شناخت کا عمل جاری ہے، ابھی حتمی تعداد نہیں بتا سکتے۔ 81 افراد کے لاپتہ ہونے کی شکایات ملی ہے۔ کراچی میں آگ سے جلنے والے گل پلازا کے ملبے کی وجہ سے ملحقہ رمپا پلازا کے ستون متاثر۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے رمپا پلازا کو غیر محفوظ قرار دے دیا۔ رمپا پلازا انتظامیہ اور دکان مالکان کو نوٹس جاری۔ رمپا پلازا کے خطرناک حصے کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ رمپا پلازا میں کسی بھی غیر اجازت شدہ سرگرمی پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ کراچی میں آگ سے جلنے والے گل پلازا کے ملبے کی وجہ سے رمپا پلازا کے ستون متاثر۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے رمپا پلازا کو غیر محفوظ قرار دے دیا۔ رمپا پلازا انتظامیہ اور دکان مالکان کو نوٹس جاری۔ رمپا پلازا کے خطرناک حصے کے استعمال پر پابندی عائد۔ رمپا پلازا میں کسی بھی غیر اجازت شدہ سرگرمی پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ کراچی میں فائر سیفٹی آڈٹ رپورٹ پر عمل درآمد کیوں نہ ہوا؟ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کے میئر کراچی آمنے سامنے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں 2 سال پہلے آر جے مال واقعے کے بعد 600 سے زائد عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کروایا تھا اور اس کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھیجی تھی، جبکہ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں 2 سال سے وزیر اعلیٰ سندھ کو رپورٹ ہی نہیں ملی تھی اور ان کو پیر کے روز رپورٹ دی گئی ہے، جس پر وزیر اعلیٰ نے برہمی کا اظہار بھی کیا۔ انکوائری ہو رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو یہ رپورٹ کیوں نہیں پہنچائی گئی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کراچی شہر میں 3 روز میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ ایس پی سی اے کے مطابق ادارے نے چیئرمین آباد کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ لکھا کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے جو فائر سیفٹی آڈٹ کیا اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا منگل کو ضلع جنوبی اور ضلع شرقی کی 6 مختلف عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کیا گیا۔ وہ تمام بلڈنگ مالکان سے درخواست کرتے ہیں کہ فائر سیفٹی کو یقینی بنائیں۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین محمد حسن بخشی نے کہا ہے کہ 3 دنوں میں کراچی کی تمام عمارتوں میں فائر سیفٹی کے آلات نصب کرنا ممکن نہیں، کیونکہ آلات ہی دستیاب نہیں۔ فائر سیفٹی آڈٹ رپورٹ منگل کی شام شیئر کی گئی۔ رپورٹ میں جن عمارتوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں سے بہت سی عمارتیں 30 سے 35 سال پرانی ہیں۔ آباد کے اراکین نے 15 سے 20 سالوں میں جو عمارتیں بنائی ہیں ان میں سے بیشتر میں فائر سیفٹی کے اقدامات کیے گئے ہیں، مگر اس سے پہلے جو عمارتیں تعمیر کی گئیں ان کے بلڈر سے کہہ دیا ہے کہ فائر سیفٹی پر عمل درآمد کریں۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو۔ آج سے 24 جنوری تک طاقتور مغربی سسٹم ملک کے بالائی علاقوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش اور برف باری، فلیش فلڈ کا خطرہ۔ دریائے کابل اور معاون ندی نالوں میں فلیش فلڈ کا خدشہ ہے۔ فیڈرل فلڈ کمیشن نے الرٹ جاری کر دیا۔ سوات، چترال، دیر، مالاکنڈ، مانگسیرا سمیت متعدد اضلاع کے لیے الرٹ جاری۔ این ڈی ایم اے کی کے پی اور ضلع انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے اور حساس مقامات کی نگرانی کی ہدایت۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی آج سے بارش اور برف باری کا امکان۔ پنجاب اور بالائی سندھ کے بعض علاقوں میں دھند، موٹر وے سمیت متعدد اہم شاہراہیں بند۔ M3 فیضپور سے سمندری، M4 شیر شاہ سے عبدالحکیم
اور M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بند، M11 لاہور سے سمڑیال تک بھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ بورڈ آف پیس کو اقوام متحدہ کا متبادل بنانے کا ارادہ نہیں۔ اقوام متحدہ کو اپنا کام جاری رکھنے دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی صلاحیتوں کا حامی ہوں، لیکن یہ اپنی مکمل صلاحیت پر پورا نہیں اترا۔ ٹرمپ کی اپنی صدارت کا 1 سال مکمل ہونے پر وائٹ ہاؤس میں گفتگو، کہا ایران کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران 837 افراد کو پھانسی دینے والا تھا، ہم نے کہا اگر ایسا ہوا تو ان کے لیے برا دن ہوگا۔ ایران نے پھانسیاں نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک بار پھر کہا انہوں نے پاک بھارت جنگ رکوائی، پاک بھارت جنگ نہ رکتی تو 10 سے 20 ملین لوگ مارے جاتے۔ پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا آپ نے کروڑوں جانیں بچائیں۔ وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کے لیے ڈیووس سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کی ورلڈ اکنامک فورم کے 56ویں اجلاس کے موقع پر مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ وزیر اعظم اجلاس میں معاشی استحکام کے حوالے سے کی جانے والی اصلاحات اور پاکستان کے بہتر ہوتے معاشی اشاریوں پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ شہباز شریف پاکستان کے استحکام کے حوالے سے او پروگرام پر بات کریں گے۔ بزنس راؤنڈ ٹیبل میں بھی شریک ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے امریکی صدر ٹرمپ کی امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا ایران پر ہنگامی اجلاس جمعے کو ہوگا۔ اجلاس ایران میں بگڑتی انسانی حقوق کی صورتحال پر بلایا گیا۔ اجلاس برطانیہ، جرمنی، آئس لینڈ، مالدووا اور شمالی مقدونیہ کی درخواست پر طلب کیا گیا۔ کونسل کے 47 میں سے 21 ارکان نے ہنگامی اجلاس کی حمایت کر دی۔ فرانس، جاپان، اٹلی، اسپین اور سوئٹزرلینڈ بھی حمایت کرنے والوں میں شامل۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی پر کوئی بھی حملہ پوری مسلم دنیا کے خلاف اعلان جنگ تصور ہوگا۔ ایران کے قومی سلامتی پارلیمانی کمیشن کا بیان، کہا خامنائی پر حملہ ہوا تو عملاً علماء جہاد کا فتویٰ جاری کریں گے۔ فتوے کے بعد دنیا کے تمام حصوں سے رد عمل آئے گا۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل کے لیے سابق امریکی سفیر نے دعویٰ کیا تھا کہ صدر ٹرمپ خامنائی کو ہلاک کرنے کی کوشش کروا سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی اسرائیل کی جانب سے انرا شیخ جراح کمپاؤنڈ گرانے کی مذمت۔ سیکرٹری جنرل نے کہا کہ شیخ جراح کمپاؤنڈ اقوام متحدہ کی ملکیت ہے۔ اقوام متحدہ کے املاک پر اسرائیل کے اقدامات عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ UN سیکرٹری جنرل کا اسرائیل سے کمپاؤنڈ واپس اقوام متحدہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ، کہا انرا کی دیگر عمارتیں بھی فوری طور پر اقوام متحدہ کو واپس کی جائیں۔ گرین لینڈ سے متعلق کچھ ایسا کریں گے کہ نیٹو بھی خوش ہو اور ہم بھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو کے پاس امریکہ نہیں تو نیٹو زیادہ مضبوط نہیں۔ نیٹو کے لیے جتنا کام انہوں نے کیا کسی شخص یا صدر نے نہیں کیا۔ اگر وہ ساتھ نہ دیتے تو آج نیٹو موجود ہی نہ ہوتا اور تاریخ میں راکھ کا ڈھیر بن جاتا۔ بولے سابق وینزویلا کے صدر مادورو سے جیل میں ملاقات کرنے میں دلچسپی نہیں۔ سپریم کورٹ ٹیرف سے متعلق کا کیا فیصلہ دے گی معلوم نہیں۔ کیس ہار گئے تو سینکڑوں ارب ڈالر کے ٹیرف واپس کرنا پڑیں گے۔ ٹیرف قانونی طور پر نافذ کیے گئے، وصولیاں واپس کرنا مشکل ہے۔ فرانس کے صدر میکروں کی امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیرف دھمکیوں پر کڑی تنقید۔ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم اجلاس سے خطاب میں کہا دنیا کو دھمکیوں کی پالیسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ ہم دنیا میں ترقی و استحکام چاہتے ہیں لیکن غنڈہ گردی کے مقابلے میں احترام کو ترجیح دیتے ہیں۔ حالیہ دور میں سامراجی عزائم دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں تقسیم نہیں ہونا اور نہ ہی ایسے نظام کو قبول کرنا ہے جہاں فیصلہ وہ لوگ کریں جو زیادہ طاقتور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بولے نیٹو اب کمزور ادارہ بن گیا ہے، اس میں ہم آہنگی نہیں رہی۔ فرانسیسی صدر نے کہا اجلاس کے موقع پر ٹرمپ سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں۔ اور ڈنمارک کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم گرین لینڈ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یورپی اتحادیوں
اور دیگر لوگوں سے مستقل بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ نے ٹیرف لگایا تو ہمیں رد عمل دینا پڑے گا۔ یہ صرف ڈنمارک اور گرین لینڈ کا سوال نہیں بلکہ ورلڈ آرڈر کا سوال ہے۔ اگر کوئی تجارتی جنگ شروع کرتا ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے۔